آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا عالی جناب مولانا سید شیراز اختر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب الہ العالمین، الملقب بطہ ویاسین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله عز اسمه في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، صلوات بجے محمد وآل محمد۔ معزز، مکرم اور محترم علماء کرام کا مجمع ہے، قرآن مجید کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ایک دور انسان کے اوپر ایسا بھی آیا کہ وہ لم یکن شیئا مذکورہ کے ذیل میں تھا، وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ انسان جو کل تک قابل ذکر شے نہیں تھا، اللہ نے اسی کے ذکر کو اپنی پاک و پاکیزہ اور بابرکت کتاب میں آیات کی شکل میں نازل کیا، لہذا کبھی حضرت انسان کا تذکرہ اللہ نے یہ کہہ کر کیا کہ میرے حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، کبھی کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو، کبھی یہ ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو، تو کبھی اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان جو کل تک ناقابل ذکر شے تھا، اللہ نے اس کے ذکر کو قرآن میں نازل کیا۔ تو کیا وجہ رہی کہ جو انسان کل تک ناقابل ذکر تھا وہ آج اس قدر با فضیلت ہو گیا، اس قدر با کمال ہو گیا کہ اللہ جا بجا قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ تو وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ انسان جو کل تک ناقابل ذکر شے تھا وہ اس لیے تھا کہ کیونکہ اس انسان کو نہ اپنے وجود کی معرفت تھی، نہ اللہ کے وجود کی معرفت تھی، نہ وہ اپنے خالق کو جانتا تھا، نہ وہ اپنے نفس کی معرفت رکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں وہ انسان محض ایک مٹی کا پتلا تھا۔
مگر اللہ نے جیسے ہی اس پتلے میں اپنی روح کو پھونکا اور معرفت کے ابواب اس کے اوپر کھولے، تو جیسے جیسے انسان معرفت کی سیڑھی چڑھتا چلا گیا ویسے ویسے انسان قابل ذکر شے بنتا چلا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے معرفت کو دین کی بنیاد قرار دی، لہذا ارشاد ہوا کہ اول الدین معرفتو، کہ دین کی بنیاد اور دین کا اثاثہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ یہی وہ معرفت ہے کہ جس کے چلتے اللہ نے انسان کے درمیان میں رتبہ بندی کی، درجات بندی کی۔ لہذا ارشاد ہوا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو، سوچو، غور کرو اور فکر کرو کہ ہم نے کیسے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ معرفت وہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اس معرفت کو حاصل کر لے تو وہ انسان کے جو کل تک لم یکن مذکورہ تھا وہ مذکور کی منزل میں آ جایا کرتا ہے۔ وہ انسان کہ جس میں کل تک کوئی فضیلت نہیں پائی جاتی تھی، اللہ اسے با فضیلت اور با کمال بنا دیا کرتا ہے۔ یہی وہ معرفت ہے کہ جس کا اظہار اور جس کی خواہش اللہ نے کی۔ اور وہ حدیث کے جو زباں زد خاص و عام ہے، ارشاد ہوا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، ایک نور کو پیدا کیا۔ دیکھیں اب غور کریں کہ اللہ کا اس مخلوق کو پیدا کرنے کے ماورا ہدف کیا ہے، غرض کیا ہے؟ غرض اللہ کی یہ ہے کہ اس کی معرفت یہ مخلوق حاصل کرے۔ تو جب اللہ نے اس نور کو پیدا کیا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس نور کو مورد امتحان میں قرار دے اور یہ دیکھے کہ آیا یہ نور میری معرفت رکھتی بھی ہے یا نہیں رکھتی۔ اسی کے چلتے اللہ نے اس مخلوق سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اے میری مخلوق اقبل فاقبل، فقال ادبر فادبر، کہا میری مخلوق آگے بڑھ تو وہ مخلوق آگے بڑھی، کہا پیچھے ہٹ تو وہ مخلوق پیچھے ہٹی۔ اس امتحان سے اتنا تو پتہ چلا کہ یہ مخلوق اللہ کی معرفت رکھتی ہے، یہ مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، یہ مخلوق اللہ کی تابع دار ہے۔ تو جب یہ اللہ نے جان لیا کہ میری مخلوق میری معرفت رکھتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس دن دو فیصلے لیے گئے، ایک فیصلہ کہ جو مخلوق کی طرف سے تھا، ایک فیصلہ جو خالق کی طرف سے تھا۔ مخلوق کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ اللہ کیونکہ تو نے میری خلقت اس لیے کی ہے تاکہ تو پہچانا جائے تو میں تیری معرفت کی قندیلیں روشن کروں گا، میں ہی تیری معرفت کو اجاگر کروں گا، میں ہی تیری معرفت کے پیغام کو عام کروں گا، اور جو کوئی بھی تیری معرفت حاصل کرنے سے منع کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ وہ وعدہ تھا، یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جو رسول نے اپنے کاندھوں پہ لی، یہ وعدہ رسول نے اللہ کے حضور میں لیا۔ یہ وعدہ وہ تھا کہ جو مخلوق نے لیا، ایک وعدہ وہ تھا کہ جو خالق نے مخلوق سے کیا۔ اب جو وعدہ خالق نے مخلوق سے کیا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں یہ بیان ہوا کہ اللہ نے انسان سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحْسَنُ مِنْكَ بِكَ أَعْمُرُ وَبِكَ أَنْهَى بِكَ أُصِيبُ وَبِكَ أُعَاقِبُ۔ اے میری مخلوق، میں نے تجھ سے بہتر کوئی مخلوق نہ پیدا کی ہے نہ پیدا کروں گا۔ تو ہی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے ذریعے سے میں امر کروں گا، تو ہی وہ ذات ہے جس ذات کے ذریعے سے میں نہیں کروں گا۔ میری مخلوق میں تیری محبت کو وہ معیار قرار دوں گا کہ اپنی مخلوق کے سارے اعمال تیری محبت میں تولوں گا۔ جس میں تیری محبت پائی جائے گی وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور جس میں تیری عداوت ہوگی وہ میرے شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ وہ وعدہ تھا کہ جو اللہ نے مخلوق سے لیا۔ اب دیکھیں کہ کائنات میں صرف اور صرف دو وجود تھے، ایک اللہ کا وجود اور ایک مخلوق کا وجود۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دو وجود تھے، ایک خالق کا وجود اور ایک مخلوق کا وجود۔
خالق وہ ذات جس کی معرفت اس مخلوق کو کرنی تھی، مخلوق وہ ذات کہ جسے معرفت کا کاروان آگے تک لے کے جانا تھا، لیکن مخلوق کے وعدے کے چلتے اس نے تو اپنا وعدہ کہیں نہ کہیں فیل ہی کر دیا تھا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی تھی۔ ضرورت تھی تو بس اس شے کی کہ کوئی ہو جو اس مخلوق کی معرفت رکھتا ہو، اس لیے کیونکہ اس مخلوق نے تو میری معرفت حاصل کر لی تھی، مگر کوئی ایسا بھی تو ہو کہ جسے میں یہ بتا سکوں کہ یہی وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے میری معرفت حاصل کی ہے۔ بس عزیزان گرامی، اسی تقاضے کے ماتحت اللہ نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا نام محمد قرار پایا اور ایک کا نام علی قرار پایا۔ یہ وجہ اس لیے تھی، ٹکڑے دو محمد کے نور کے اس لیے ہوئے تاکہ علی محمد کے نور کی معرفت ویسے ہی کر سکے جیسے محمد نے میرے نور کی معرفت کی ہے۔ بس اسی لیے اللہ رسول نے یہ فرمایا کہ یا علی انا وانت من نور واحد، میں اور آپ ایک ہی نور سے ہیں، جیسے ہم نے اور آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے ایسی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی، اور اے علی جیسی میری معرفت آپ نے اور اللہ نے کی ہے ایسی کسی مخلوق نے معرفت حاصل نہیں کی، اور اے علی جیسی آپ کی معرفت میں نے اور اللہ نے کی ہے ایسی کسی شخص نے نہیں کی۔ لہذا رسول نے جب یہ بیان کیا تو وہ حدیث جو پوری اس فکر پہ منطبق ہوتی ہے کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا، آپ کی معرفت سوائے میرے اور اللہ کے وجود کے کسی نے نہیں کی۔ تو اب رسول کے اوپر یہ ذمہ داری آئی، یہ ذمہ داری رسول نے اپنے اوپر لی کہ وہ اللہ کی معرفت کا کاروان آگے لے کے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مخلوق خود رسول خدا ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ماورا جو ہدف گنایا وہ یہی تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو جب اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ہدف یہ تھا، غرض یہ تھی کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر یہی مخلوق اللہ کی معرفت بھی کرائے گا۔ اب وہ ساری حدیثیں میرے ذہن میں ہیں لیکن میں ہر حدیث کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وقت سمندر کی طرح بہتا جا رہا ہے۔ تو اب رسول خدا نے آسمان پر کیسے اللہ کی معرفت کا کاروان آگے بڑھایا آپ بھی سب جانتے ہیں، کیونکہ سب طلباء کرام ہیں۔ تو اب کیسے رسول کے نور سے مخلوقات کا وجود ہوا اور کیسے پھر مخلوقات نے انہی انوار مقدسہ سے تسبیح کا انداز سیکھا، کیسے تحلیل کا انداز سیکھا، کیسے اللہ کی عظمت کرنا سیکھی، وہ ساری حدیثیں۔ لیکن ان ساری حدیثوں کو چھوڑتا ہوا وہ دور بھی آیا کہ جب اللہ نے اس رسول کو اور اس نور کو کہ جو ابھی تک آسمانوں میں جگمگا رہا تھا، اس نور کو جب خاکی لبادہ زیب تن کر کے زمین پر بھیجا، اور زمین پہ بھیجنے کے بعد رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کی معرفت کرائے۔ لیکن رسول جب زمین پر آئے تو نور بن کر نہیں آئے بلکہ خاکی لبادہ زیب تن کر کر آئے۔ تو عزیزان گرامی، خاک کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں۔ انسان بھولتا بھی ہے، انسان خطا میں بھی ملوث ہوتا ہے، انسان لغزشوں کی بیڑیوں میں بھی جو ہے جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری ہی طرح کا بشر ہے، تو جب ہم بھولتے ہیں تو یہ بھی بھولتا ہوگا، جب ہم خطا کرتے ہیں تو یہ بھی خطا کرتا ہوگا، جب ہم لغزشوں میں پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی لغزشوں میں پڑ جاتا ہوگا۔ لہٰذا اب ضرورت تھی
کہ رسول کے ساتھ ایک ایسی نمایاں دلیلیں دے کر اللہ بھیجے کہ جس کے چلتے یہ آشکار ہو جائے، یہ باور ہو سکے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ لہذا ضرورت تھی کہ اللہ پورے وجود رسول کے اوپر وحی کی مہر لگائے۔ یہ رسول کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو جائے، یہ رسول کوئی فعل انجام ہی نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے، بلکہ یہ کہوں کہ جب یہ کوئی فعل انجام دیتا ہے تو وہ یہ فعل نہیں انجام دیتا بلکہ اللہ کا فعل ہوا کرتا ہے۔ ضرورت تھی کہ رسول کی منشا، رسول کی مرضی کے اوپر اللہ کی مرضی کی مہر لگے۔ اب میں یہ پوچھوں گا کہ کیا ضرورت تھی ایسی کہ اللہ پورے وجود رسول کے اوپر وحی کی مہر لگائے؟ کیا ضرورت تھی ایسی کہ جب جب رسول بولے تو وحی کے کلمات بولے، جب جب رسول کوئی فعل انجام دے تو وہ اللہ کا فعل ہو، رسول کا فعل نہ ہو، جب جب رسول کوئی خواہش کرے تو وہ رسول کی خواہش نہ ہو بلکہ اللہ کی خواہش ہو؟ اس لیے کہ کل اگر رسول کسی کو حمیرہ کا لقب بانٹے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول استہزاء کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ استہزاء اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے اگر رسول کل کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول کھڑا ہو رہا ہے بلکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ تعظیم کر رہا ہے۔ یہ ضرورت تھی وجود رسول کو بعض کمالات اور ایسی فضیلتیں دے کر بھیجے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں جا بجا عصمت رسول کا اعلان کیا، مگر جہاں رسول اتنے کمالات پر فائز تھے وہیں رسول خاکی لبادہ بھی اوڑے ہوئے تھے، اور اللہ کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ ہر خاک کو ایک نہ ایک دن یہاں سے گزر کرنا ہے۔ یا رسول انکا میت و انہم میتون، جس طرح سے دوسرے لوگوں کو اس دنیا سے رحلت کرنی ہے اسی طرح سے ظاہری طور سے آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، مگر آپ کی رحلت اور دوسروں کی رحلت میں ایک فرق رہے گا، ایک امتیاز رہے گا۔ اس لیے کیونکہ جب ہم نے آپ کی حیات کو دوسروں کی حیات کی طرح نہیں رکھا، ہم نے آپ کی حیات کو اسوہ حسنہ کا تمغہ عطا کیا، تو پھر کیسے ہم آپ کی موت کو دوسروں کی موت کی طرح رکھ دیں؟ ہم نے آپ کے قول کو دوسرے کے قول کی طرح نہیں رکھا بلکہ آپ کا ہر قول اللہ کی وحی بن گیا، آپ کا ہر فعل اللہ کا فعل بن گیا، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی بن گئی۔ تو اب آپ کی رحلت بھی دوسروں کی رحلت کی طرح نہیں ہوگی، ایک امتیاز رہے گا، ایک فرق رہے گا۔ تو وہ امتیاز اور یہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو بیان کیا کہ اگر کوئی ایک عام انسان اس دنیا سے رحلت کرے گا اور اگر نبی اس دنیا سے رحلت کرے گا تو نبی کی رحلت میں اور عام انسان کی رحلت میں کیا فرق ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایک عام انسان کی رحلت میں اور نبی کی رحلت میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ نے بیان کیا کہ کل من علیہا فان، کہ اے نبی جو کوئی عام انسان اس دنیا سے رحلت کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا، مگر جب آپ رحلت کریں گے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا ابرز مصداق ہوں گے۔ ایک اور امتیاز اللہ نے رسول کا عطا کیا کہ ہم کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک لے، مگر اے اللہ کے رسول یہ آپ کی عظمت ہوگی، یہ آپ کے در کا کمال ہوگا کہ جب تک شہزادی اجازت نہ دے دے تو ملک الموت دروازے کے 1 انچ بھی اندر نہیں آ سکتا۔ یہ آپ کی رحلت اور دوسروں کی رحلت میں یہ فرق رہے گا۔ لہذا رسول کی ذمہ داری تھی کہ وہ معرفت کا کاروان آگے بڑھائیں، لیکن ان دلائل اور آیات کے چلتے رسول کو اس دنیا سے جانا تھا۔ تو
دو ہی حل تھے، یا تو کاروان انسانیت بھی یہیں ختم ہو جائے رسول کے ساتھ ساتھ، یا پھر اگر انسانیت کا کاروان آگے جائے تو پھر رسول کے بعد کوئی ایسی فرد ہو کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا کاروان ابھی آگے تک جانا تھا، رسالت کو یہیں ختم ہونا تھا۔ تو اب کوئی ایسی فرد ہو کہ جس طرح سے رسول اس ذمہ داری پر عمل کر رہے تھے ویسے ہی وہ فرد بھی اسی ذمہ داری پر عمل کرے۔ تو رسول کے لیے ضروری تھا کہ رسول بعض کمالات کے مالک ہوں اور ایسے فضائل کے مالک ہوں کہ جو رہتی دنیا تک کوئی انسان ان فضیلتوں کا، ان کمالات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو بس اسی لیے اللہ نے رسول سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے رسول، کیونکہ آپ کو جانا ہے، کاروان معرفت آگے بڑھے گا، وہ رک نہیں سکتا، لہذا ضروری ہے کہ آپ اس امر کی تبلیغ کر دیجئے جس کو ہم نے آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس امر کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ کار رسالت یہ تھا کہ جو ذمہ داری رسول نے اپنے اوپر لی تھی، تو اب رسول نے جا بجا مولا کائنات کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ لہٰذا کہیں کہا کہ یا علی لحمک لحمی دمک کا دمی نفسو کا نفسی حربو کا حربی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت منی وانا من، اے علی آپ کا خون میرا خون، آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا نفس میرا نفس، آپ کی جنگ میری جنگ۔ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، آپ مجھ سے میں آپ سے۔ یہ سارے بیانات رسول نے دیے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول ایک اور فضیلت کے حامل تھے کہ رسول کی مرضی اللہ کی مرضی تھی، لہٰذا ضروری تھا علی کے لیے بھی کہ علی کی مرضی بھی اللہ کی مرضی ہو۔ اسی طرح سے وہ شب بھی نمودار ہوئی جس شب کے چلتے علی نے بستر رسالت پر اطمینان کی چادر اوڑھ کر رسول کی مرضی کی خاطر اللہ کی مرضی خرید لی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس طرح سے رسول کمالات کے حامل تھے، اسی طرح سے ذمہ داری کی ادائیگی میں ضروری تھا کہ علی بھی وہی کمالات کے حامل ہوں جس پر رسول فائز تھے۔ مگر جہاں رسول سے یہ آیت مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی اے رسول انک میت و انہم میتون، تو جب علی رسول کی ہر صفت میں ساتھ ساتھ تھے تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ کا حبیب تو اس دنیا سے جائے لیکن رسول اللہ کا حبیب اسی دنیا میں رہے؟ لہذا علی کو بھی اسی طرح سے اس دنیا سے جانا تھا جیسے رسول خدا کو اس دنیا سے جانا تھا، اور جیسے کاروان انسانیت رسول پہ ختم نہیں ہوتا ویسے کاروان انسانیت مولا کائنات پہ ختم نہیں ہوا۔ لہذا جیسے رسول کے بعد کاروان معرفت آگے بڑھا اسی طرح سے مولا کائنات تک آیا، اور مولا کائنات کے بعد بھی ضروری تھا کہ اس ذمہ داری کا بوجھ کوئی اٹھانے والا ہو، اس ذمہ داری کا بار کوئی اٹھانے والا ہو۔ مگر ایک فرق تھا رسول کے جانے کے بعد اور علی کو یہ منصب ملنے کے بعد اور علی کے جانے کے بعد، وہ فرق یہ تھا کہ کیونکہ رسالت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور امامت پروان چڑھ رہی تھی، لہذا اللہ کا یہ ارادہ تھا، اللہ کا یہ فیصلہ تھا
کہ جس طرح سے میرے حبیب کی یاد زندہ رہے اسی طرح سے رسول کے حبیب کی بھی یاد زندہ رہے. لہذا وہ ہستی جو علی کے بعد اس ذمہ داری کو پورا کرے گی اس میں رسالت کی بو بھی ہو اور امامت کی مہک بھی ہو. ضروری تھا کہ وہ ایک ایسی ہستی ہو کہ جو رسالت کے نور کے لیے بھی مشکات ہو اور امامت کے نور کے لیے بھی مشکات ہو. ضروری تھا کہ وہ ہستی رازداران نبوت بھی ہو اور رازداران امامت بھی ہو. ضروری تھا کہ اللہ ایسے وجود کا اختیار کرے کہ جس نور سے ایسے چاند افق الوہیت پر نمودار ہو سکے کہ جس کا قوس امامت کا ہو ضیاء نبوت کی ہو. بس اسی تقاضے کے چلتے رسول خدا نے یہ اعلان کیا کہ اہتدوا بالشمس وَإِذَا غَابَ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ وَإِذَا غَابَ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ. فقیل یا رسول اللہ ما الشمس وما القمر وما الزہرۃ فقال الشمس انا والقمر علی والزہرۃ فاطمۃ الزہراء. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. لہذا بعد رسول مولائے کائنات نے ذمہ داری کو ادا کیا اور مولائے کائنات کے بعد جو ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ شہزادی تھی. اور ایسی نسل شہزادی کو دنیا میں دینی تھی کہ رہتی دنیا تک پھر کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اب کون ہے کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرے، بلکہ ایک معیار شہزادی کے وجود سے یہ ملا کہ وہ معیار اگر ہم دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ یہ ذمہ داری کا ادا کرنے والا یہ شخص ہے. وہ معیار یہ تھا کہ جب اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو اس میں علی کی جھلک بھی ہو، رسول کی جھلک بھی ہو. اس کا کردار ایسا کردار ہو کہ جو رسول کا کردار بھی ہو اور علی کا کردار بھی ہو. ایسا نور ہو کہ جس میں علی کی ضیاء بھی ہو اور رسول کی ضیاء بھی ہو. لیکن جہاں رسول خدا کے لیے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ضروری تھا کہ رسول خدا بعض کمالات کے حامل ہوں، اسی طرح مولائے کائنات کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس ہستی کی معرفت کرا رہے تھے کہ جو خالق کل ہے. تو لہذا اس ہستی کی معرفت کے لیے علی کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ ایسے کمالات کے حامل ہوں کہ چاہ کر بھی انسانیت ان کمالات کو حاصل نہ کر سکے. بس اسی طرح جناب سیدہ کے لیے بھی ضروری تھا. اور ضروری کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ سیدہ اس مقام پہ تھی جہاں سیدہ کو رسالت کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی اور امامت کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی. لہٰذا جو کمالات غیر از نبوت رسول خدا میں پائے جا رہے تھے وہ سارے کمالات شہزادی میں ہونے چاہیے تھے. وہ کمالات جو غیر از امامت مولائے کائنات میں تھے وہی سارے کمالات سیدہ میں ہونے چاہیے تھے. اب دیکھیں آپ کہ رسول خدا کون؟ کا رسول خدا وہ کہ جو انبیاء کی فہرست میں سید و سردار. مولائے کائنات کون؟ کہ جو وسیعین کے فہرست میں سید و سردار. لہٰذا اسی کے چلتے شہزادی کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی منصب سیادت پر فائز ہوں. اسی وجہ سے خود رسول خدا نے اعلان کیا کہ ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. جس طرح سے رسول خدا صدیق تھے، مولائے کائنات صدیق اکبر تھے، اسی طرح سے شہزادی کے لیے ضروری تھا کہ آپ بھی اس مقام اور اس منزلت پہ فائز ہوں. اسی لیے عصمت زبان نے یہ اعلان کیا
کہ ان جدتی ہے الصدیقۃ الکبریٰ. جس طرح سے رسول خدا کے لیے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ رسول خدا اللہ کی حجت ہے، مولا کائنات اللہ کی حجت ہے، اسی طرح سے ضروری تھا شہزادی کے لیے کہ وہ بھی اللہ کی حجت ہوں. مگر معصوم نے یہ بیان کیا کہ شہزادی صرف اللہ کی حجت نہیں بلکہ نحن حجج اللہ و جدتی فاطمہ حجت علینا. جس طرح سے رسول خدا کی تخلیق میں نور کا دخل تھا اور علی کی تخلیق میں نور کا دخل تھا، اسی طرح سے شہزادی کی تخلیق میں بھی ضروری تھا کہ ان کی تخلیق میں بھی نور کا دخل ہو. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ انہا خلقت من نور اللہ، کہ سیدہ اللہ کے نور سے خلق کی گئی. اور آپ کے نور کے سلسلے میں 5 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. کہیں یہ بیان ہوا کہ انہا خلقت من نور اللہ، کہیں یہ بیان ہوا کہ انہا خلقت من نور عظمتہ، کہیں یہ بیان ہوا کہ انہا خلقت من نور العرش، کہیں یہ بیان ہوا کہ انہا خلقت من نور النبی، اور 5واں یہ کہ انہا خلقت من نور علی. یہ 5 طرح کی حدیثیں سیدہ کے نور کے سلسلے میں ملتی ہیں. اب دیکھیں میں ان حدیثوں کو ایک واقعے سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ کہ جب اللہ نے چادر کو، رسول نے چادر مانگی، شہزادی نے چادر کو دیا، اس چادر کے نیچے رسول آئے، رسول کے بعد حسن آئے، حسن کے بعد حسین آئے، حسین کے بعد مولائے کائنات آئے، مولائے کائنات کے بعد اب جو فرد آئی تو اس فرد کے داخلے کے ہوتے ہی فوراً جبریل نے اللہ سے سوال کیا، یا ربی ومن تحت الکساء. میں جبرائیل سے کہوں گا، جبرائیل رسول خدا آئے تم نے سوال نہیں کیا، امام حسن آئے تم نے سوال نہیں کیا، مولا حسین آئے تم نے اللہ سے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا ربی ومن تحت الکساء. مولائے کائنات آئے تم نے سوال نہیں کیا. عجب نہیں جبرائیل یہ جواب دے کہ جب رسول اس چادر کے نیچے تھے تو میں رسول کے نور کو دیکھ رہا تھا، امام حسن جب اس چادر کے نیچے تھے تو میں امام حسن کے نور کو دیکھ رہا تھا، جب حسین اس چادر کے نیچے تھے تو میں حسین کے نور کی معرفت رکھتا تھا، جب علی اس چادر کے نیچے تھے تو میں علی کے نور کی معرفت رکھتا تھا. مگر اب ایسی ہستی اس چادر کے نیچے آئی کہ جب جب میں اس کے نور کی طرف دیکھ رہا ہوں تو کبھی مجھے اللہ کا نور نظر آتا ہے، کبھی اس کی عظمت کا نور نظر آتا ہے، کبھی مجھے عرش کا نور نظر آتا ہے، کبھی مجھے نبی کا نور نظر آتا ہے، تو کبھی علی کا نور نظر آتا ہے. لہٰذا جب جبرائیل نہیں سمجھ پائے کہ چادر کے نیچے ہے کون، تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء. اور جس نور سے جبرائیل واقف نہیں تھے اسی نور سے اللہ نے معرفت بھی کرائی. کاہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جبریل چادر کے نیچے جس نور سے تم جاہل ہو، جس نور کی تم معرفت نہیں رکھ پا رہے ہو، وہ کوئی اور نور نہیں بلکہ میری کنیز فاطمہ ہے، اس فاطمہ کے باپ ہیں، اس فاطمہ کے شوہر ہیں، اس فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور عزیزان گرامی، جس طرح سے رسول منصب رضایت پر فائز تھے اور مولائے کائنات منصب رضایت پر فائز تھے، اسی طرح سے اس ذمہ داری کے چلتے ضروری تھا کہ شہزادی بھی منصب رضایت پر فائز ہوں. اسی لیے امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب لغضبہا، کہ اللہ شہزادی کی رضایت سے راضی اور ان کے غضبناک ہونے سے ناراض ہوتا ہے. اور جس طرح سے رسول اس منصب پر فائز تھے اور مولائے کائنات اس منصب پر فائز تھے کہ آپ اور مولائے کائنات دونوں
اس امت کے بنسبت ابوا ہاذہ الامہ تھے، اس امت کے باپ تھے، تو اب ضروری تھا کہ مساوات کے تقاضے کے ماتحت اللہ شہزادی کو بھی اس امت کی ماں بناتا۔ مگر وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ جب کسی آیت کو اٹھاتا ہے تو یا تو اس جیسی آیت بھیجتا ہے یا اس سے بہتر بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے جناب زہرا کے لیے وہ مقام نہیں رکھا کہ جو رسول کا مقام تھا، بلکہ اس سے افضل مقام عطا کیا کہ اے رسول، اے علی، آپ اس امت کے باپ ہیں تو شہزادی اس باپ کی ماں ہے کہ جو اس امت کی باپ ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے۔ جس طرح سے رسول، آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، اور مولا کائنات حسن کی اس منزل پر فائز تھے کہ جہاں پر خود اللہ نے رہتی دنیا تک اپنے حبیب کی اس طرح سے تعریف کی اور اس طرح سے اس کے حسن کا کلمہ پڑھا کہ ہر وہ چیز کہ جو رسول کے جسم سے مسخ ہو گئی اسے آیت بنا کے اتار دیا۔ کبھی کہا کہ طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، تو کبھی یاسین کہہ کے پکارا۔ یہ دونوں ہستی حسن کی اعلیٰ منزل پر فائز تھی، لہذا شہزادی کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ حسن کی اس منزل پر ہوں کہ جہاں طائر انسانی پہنچ نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد نے یہ اعلان کیا، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر حسن کوئی شخص ہوتا تو وہ فاطمہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا۔ بس عزادارو، جس طرح سے شہزادی کمالات میں اور فضیلتوں میں رسول اور علی کے شریک تھی، اسی طرح سے کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی کہ جو رسول خدا پر پڑی ہو اور مولا کائنات پر پڑی ہو شہزادی اس میں شریک نہ رہی ہوں۔ رسول خدا کا یہ اعلان تھا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو وہ مصیبت نہیں ملی جو مصائب، جو آلام مجھ پر پڑے۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر رسول کی بارگاہ میں یہ کہوں گا کہ اے رسول خدا، یقیناً آپ پر وہ مصائب ٹوٹے کہ جو مصائب کسی نبی پر نہیں پڑے، مگر آپ کی بیٹی پر وہ مصائب ٹوٹے کہ وہ یہ مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہو گئیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ مولا کائنات کی مصیبت یہ تھی کہ مولا کائنات کا حق غصب کر لیا گیا، مولا کائنات کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا، مولا کائنات کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ تو وہیں شہزادی بھی ان کی اس مصیبتوں میں شہزادی نے مولا کائنات کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اے علی، اگر تمہارا حق غصب کیا گیا تو نبی کی بیٹی کا بھی حق غصب کیا گیا۔ اے علی، اگر تمہاری گواہی کو جھٹلایا گیا تو ان مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کی گواہی کو بھی جھٹلایا۔ اے علی، جہاں آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا وہیں شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور خالی جلتا ہوا دروازہ نہیں گرایا گیا، ارے عزادارو، اس دروازے میں میخیں بھی تھیں، شہزادی کے میخیں بھی پیوست ہوئیں، ارے پہلو بھی شکستہ ہوا، محسن بھی ساقط ہوا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ علی کے سامنے شہزادی کے رخسار پر وہ تماچا مارا کہ
جب جب علی اس نشان کو دیکھتے تھے اندر ہی اندر تڑپ جایا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، ارے آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے، میں کن کن مصیبتوں کا تذکرہ کروں، میں کن کن مصیبتوں کو گناؤں۔ ارے ایک بیٹی کا رسول کے بعد صرف مشغلہ اتنا تھا کہ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ارے جب جب علی نے شہزادی کو دیکھا تو بس یہی دیکھا کہ وہ رسول خدا پہ گریا کرتی تھی، مگر امت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ ارے ہاں کچھ لوگ علی کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ اے علی، ارے فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یا وہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ میں کہوں گا اے شہزادی، ارے بڑی خوش قسمت تھی آپ کہ آپ کو کم سے کم اتنی مہلت تو ملی کہ آپ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، مگر ذرا کربلا میں آئیے، ایک 3 سالہ بچی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ اپنے باپ کے اوپر گریا کرے، مگر اس کے گریا پر کبھی تازیانے لگتے ہیں تو کبھی تماچے مارے جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، ارے سوائے غم حسین کے اور غم اہل بیت کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ وہ گھڑی بھی آئی کہ جب شہزادی نے وصیتیں کرنا شروع کی، فرمایا کہ یا علی غسلنی وکفنی ودفنی لیلا، اے علی مجھے آپ ہی غسل دیں گے، اے علی مجھے آپ ہی کفن دیں گے، اے علی مجھے دفن بھی آپ کریں گے، لیکن علی یاد رکھنا کہ یہ سارے کام رات کی تاریکی میں کرنا۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے یہ رات کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں یہ شہزادی کہیں کہ ارے میں نے رات کی قید اس لیے لگائی تاکہ یہ رات کا اندھیرا میرے زخموں کو چھپا سکے، علی کی نگاہ میری ٹوٹی پسلیوں پہ نہ پڑ جائے۔ علی کی نگاہ میری ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ نہ پڑ جائے۔ عزادارو، بس میں نے ختم کیا آپ کی رخصت۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کائنات نے ارے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے میرے بچوں، ارے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب آئیں، جناب کلثوم آئیں، امام حسن آئے، جناب فضہ آئیں، مگر ایک فرد ہے کہ جسے ڈھونڈنے میں جناب مولا کائنات نے جناب فضہ کو بھیجا کہ اے فضہ، ارے کہیں میرا حسین نظر نہیں آتا، کہیں ارے زہرا کا حسین نظر نہیں آتا، ارے میرے حسین کو بلا کے لاؤ۔ آزادارو، ارے حسین کو بلایا گیا۔ باب یہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی حسین نے اماں کو دیکھا، اپنا رخسار زہرا کے قدموں پہ رکھ دیا اور بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ کہنا شروع کیا۔ ایسی آواز تھی کہ جو در و دیوار سے ٹکرائی، ارے جس نے سنی اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ کون سی آواز؟ ارے وہ آواز کہ حسین کہہ رہے تھے کلمینی 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 یا اماں، اے ماں، ارے تیرا حسین آیا ہے، اپنے حسین سے بات کر۔ یہ ایک آواز تھی کہ جو حسین نے زہرا کو دی، ارے ایک آواز وہ تھی جو زہرا نے حسین کو دی، مگر یہ وہ وقت نہیں تھا، ارے سن 61 ہجری کہ جب حسین زین سے زمین پر آئے، شہزادی نے حسین کو اپنے اوپر لیا، ارے ابا کے دامن میں چھپایا، حسین کے زخموں کو صاف کیا، کہتی جاتی تھی کلمنی یا بنیا، اے میرے لال اپنی ماں سے بات کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم زہرا۔